الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل ذرة وخلائق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید سب وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تفسیر سورہ یوسف کی ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 65 سے آج کلام شروع ہوگا۔ اللہ کریم آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم، جو غلے کی قیمت انہوں نے ادا کی تھی، وہ رقم انہوں نے اپنے سامان میں پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہمیں لوٹا دی گئی۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بھی زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تھوڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پلٹ کے گھر آئے تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ ان کے سامنے کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر آپ نے مزید غلہ لینا ہے تو اپنے اس بھائی کو لے کے آنا ہے جو گھر میں ہے، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین۔ تو اب یہ سارے بھائی اپنے والد محترم سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں جو رقم ہم نے غلے کی قیمت ادا کی تھی وہ بھی انہی بوریوں میں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ یہ بادشاہ کی طرف سے اتنا اچھائی، ان کی طرف سے خیر کا معاملہ، ان کی طرف سے عزت کا معاملہ۔ جب ہم گئے تو ہمارا خیال رکھا، عزت دی، بہترین دعوت کی، تو ضیافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ انہوں نے ہمیں واپس غلہ دے کر بھیجا، پھر بوریوں کے اندر مال بھی دے دیا، تو اس سے بڑھ کر اور احسان کیا ہے؟ تو آپ ہمیں اپنے بھائی کو لے جانے دیں تاکہ غلہ بھی زیادہ آئے۔ پر پرسن وہ لوگ غلہ دیتے ہیں، تو جتنے بندے زیادہ جائیں گے اتنا مال زیادہ آئے گا۔ تو یہ چونکہ ہمارے گھر کے لیے اس کو استعمال میں لانا، اور یہ افراد کی زیادتی اور خوراک کی کمی، تو یہ غلہ تھوڑا ہے، مزید غلہ لانے کے لیے ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور
میرے پاس لے آؤ گے سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اللہ کو گواہ بنا کر مجھے یہ عہد دو کہ تم اپنے بھائی بنیامین کو واپس خیر و عافیت سے لے کے آؤ گے، ہاں اللہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اب موت بھی آ سکتی ہے، آدمی یہاں مغلوب ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جہاں تمہاری طاقت تمہارا بس نہ چل سکے، تم کچھ کر نہ سکو اور اللہ کا حکم غالب آ جائے تو اس میں تو تمہاری چھوٹ ہے، موت آ سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ تم بنیامین کو واپس لے کے آؤ گے، اس پہ تم مجھے عہد دو، اللہ کو گواہ بناؤ۔ تو انہوں نے عہد دے دیا۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ انہی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود دوبارہ بھیجنا، مومن تو ایک دفعہ جہاں سے ڈس لیا جائے دوبارہ وہاں نہیں، تو اس کی مختلف حکمت علماء کرام نے بیان کی۔ فرماتے ہیں دیکھیں 40 سال پہلے کا واقعہ تھا، اب جو بھائیوں کی کیفیت ہے وہ پختہ ہو گئی ہے، ان کی عمر بڑھ گئی ہے، ان کی سوچ و فکر بدل گئی ہے، وہ نیکی کی طرف تقوی کی طرف مائل ہیں، گناہ سے دور ہٹ رہے ہیں، ان کی کوشش اب نیک بننے کی ہے۔ پرانا زمانہ کچھ اور تھا، 40 سال کا گیپ آ چکا ہے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا مشاہدہ تھا کہ یہ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں نہ کہ بنیامین سے۔ تیسرا یہ کہ قحط کی ایسی کیفیت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ مول لینا تھا۔ چوتھا یہ کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی کی کہ ان کو بھیج دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اب راضی ہو گئے، بھیجنا تھا، تو فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اب والد اپنے بیٹوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پہ توکل کیا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ پہلے جب یہ بیٹے گئے تھے تو آپ نے اس طرح کا کوئی اقدام نہ کیا، آپ نے بیٹوں کو بھیجتے وقت مختلف، چونکہ مصر کے جو علاقہ تھا وہاں اس علاقے کی 4 بڑے دروازے تھے، تو آپ نے پہلی دفعہ جاتے ہوئے نہیں روکا، لیکن اس بار جاتے ہوئے خاص کہا کہ اب ذرا احتیاط کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے جانا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ قحط کا زمانہ تھا، 10-11 آدمی ایک جھتے کی صورت میں جا رہے ہیں تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوٹ مار کرنے آئے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ لکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایسا کیا کہ کہیں انہیں نظر نہ لگے۔ پہلی دفعہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نا، یہ جب گئے تھے ساتھ کوئی نہیں جانتا تھا، غیر معروف تھے، لیکن اب کی بار جب جا رہے ہیں تو سب کو پتا ہے، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت VIP پروٹوکول دیا تھا، سب کی نظریں ان لوگوں پر تھی۔ اب سب کو پتا تھا کہ یہ سارے سگے بھائی آ رہے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر زادے ہیں سارے، اور جناب یوسف کی نظر بھی ان پر ہے، بڑے خاص لوگ، تو اب ان پر نظر لگنے کا قوی اندیشہ تھا، ممکن تھا کہ انہیں نظر لگے، کیونکہ نظر جو ہے یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین حق، کہ جو نظر ہے، ایول آئی جسے ہم کہتے ہیں، یہ حق ہے، it's true۔ کفار اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ کفار گئے اہل عرب کے ان لوگوں کے پاس جو نظر لگانے میں بڑے ماہر تھے، جن کا دعویٰ تھا کہ اگر ہم کسی چیز کو تباہ کرنا چاہیں نا تو بس اس کو اس نیت سے دیکھ لیتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے، کفار مکہ نے ان لوگوں کو بلایا جو نظر لگانے والے تھے، اور بلا کے کہا کہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ ان پر نظر لگانی ہے۔ تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ نظر لگے، ان کو نظر لگ جائے، ان کا مشن ختم ہو جائے، معاملات تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی 51 نمبر ورس ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. فرماتے ہیں کہ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر بد لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہو تو کون ہے؟ اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے جس کو اللہ روشن رکھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی ہے. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر کسی کو نظر لگی ہو تو یہ آیت دم کر کے، میں انشاءاللہ اس پہ آگے بھی کلام کروں گا جو دعائیں بتائی گئی ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگ جائے نا، وہ سورہ قلم کی ورس نمبر 51 پڑھ کر دم کرے، اللہ تعالیٰ نظر اتار دے. اللہ حفاظت فرمائے. نظر جو ہے یہ حق ہے، ہم بڑی لاپرواہی کرتے ہیں ان چیزوں میں. حضرت ام سلمہ کے گھر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، اس بچی کے چہرے پہ جو تھے وہ دھبے تھے، داغ وغیرہ تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچی پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ یہ جو نظر بد ہے، اللہ کی عزت کی قسم، نظر بد آدمی کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے. Evil eye is true. ان العین حق، العین حق. Evil eye is true. ان العین لتدخل الرجل القبر. The evil eye enters a man into the grave. والجمل القدر, and the camel into the cooking pot. So we should be very careful. Nowadays what we do, we take pictures with family, with children, and then we upload on Facebook, on different accounts, social media. And then after a few days we say, oh, something happened to our family. We don't know, Imam Sahib, what happened, but something is wrong with my son, something is wrong with my wife. Me and my wife was very happy. We live our happy life, but suddenly something happened. What happened? Did you upload something? Did you upload your pictures on Facebook, on social media? Yes, that's the reason. Why? Evil eye. Evil eye is true. بچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ تدبیر جتنی بھی کریں، اگر تقدیر میں ہے تو آ کے رہنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، بہت احتیاط ضروری ہے. ایک صحابی نہا رہے ہیں، حضرت سہل بن حنیف، وہ نہا رہے، انہوں نے کپڑا اتارا اپنے جسم کا، اوپر کا حصہ جو تھا وہ نظر آیا، تو ایک اور صحابی گزر رہے ہیں، حضرت عامر بن ربیعہ، وہ گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کیا خوبصورت جسم، کیا خوبصورت باڈی، اور کچھ اور اضافی کلمات بھی ہیں، احادیث میں ملتا ہے وہ سب کچھ. تو جو یہ الفاظ ادا کیے، وہ صحابی گھر نہیں پہنچے، ان کو بخار ہو گیا، گر گئے، اور انہوں نے حضور کے ساتھ سفر میں جانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کس نے دیکھا، کس پر ہے یہ کس کی نظر؟ کہا فلاں صحابی کی. بلایا ان کو، کہا کیوں قتل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو؟ مفہوم اسی طرح کے الفاظ یہی، کیوں قتل کرتے؟ نہیں کہہ سکتے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فی، بارک اللہ کہے، ماشاء اللہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اور پھر آپ نے فرمایا وہ ان سے وضو کروایا، ان کا وہ جو غسالہ تھا اس صحابی پہ ڈالا، جو ہی وہ ڈالا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو جب بھی ایون اپنے بچوں پر، آدمی کے اپنے بچوں پر بھی نظر لگتی ہے، جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، پیار سے ہی دیکھیں، محبت سے دیکھیں، تو ساتھ میں کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تبارک اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جس کے کہنے سے وہ جو نظر بد ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر نظر نہیں لگتی. ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے، ایک تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہم بڑے شوق
بڑے شوق سے اپنے بچوں کی خوبصورت تصویریں بنا کر، اچھا لباس پہنا کر، خوبصورتی کے ساتھ ان تصویروں کو پھر جب سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو بچے پر ایسی نظر کسی کی لگ جاتی ہے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی امام قرطبی نے تو یہاں تک لکھا کہ حرارت نکلتی ہے ان کی آنکھوں سے، جو ہی پڑے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور حضور کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آدمی، یہ جو نظر ہے یہ آدمی کو قبر تک لے جاتی ہے، مار دیتی ہے. اونٹ کو جو ہے وہ ہانڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی مال مویشی پہ بھی لگتی ہے. میاں بیوی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے میاں اور بیوی نے، تصویر سوشل میڈیا پہ ڈال دی، لگ گئی نظر کسی کی اور پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں. جب یہی تو حدیثیں ہیں نا کہ جب نعمت ملے تو اسے چھپاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں یہ نعمت، یہ زوال نعمت نہ ہو جائے. اللہ نے کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین اللہ کی ذات پر ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اللہ ہی نے تو بچاؤ کے راستے بتائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو دم کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to do رقیہ on his grandchildren. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. These are the words, and he sallallahu alaihi wasallam said that these are the words of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, and he used to do this ruqya, this dam on his children, Hazrat Ismail and Hazrat Ishaq alayhi salam alayhimus salam. ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، ان سب چیزوں پہ نظر رکھیں. جب بھی کوئی اچھا منظر دیکھے، اپنے بچے پر نظر پڑی، کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چیزوں سے، جنات سے اور اس طرح کی نظر بد سے بچنا ہے تو کیا فرمایا؟ معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کا دم کیا کریں اپنے بچوں کو، ان کا دم کیا کریں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے، کوئی شک نہیں ہے. آپ نے تدبیر کی، توکل اللہ کی ذات پر ہے. لیکن تقدیر، اب دیکھیں مختلف دروازوں سے گئے تھے کہ کہیں نقصان نہ ہو، لیکن اگلی آیات میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت بنیامین جو تھے، حضرت بنیامین کے ساتھ کیا ہوا. جس خطرے کا انہیں خوف تھا وہی ہوا ان کے ساتھ. معلوم یہ ہوا ہمیں تدبیر ضرور اختیار کرنی ہے. توکل کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں تم کو اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، میں بچا نہیں سکتا اللہ کی تقدیر سے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے جو کرنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن تدبیر ہماری اپنی ہے. تو حاصل کیا کیا ہم نے اس آیت سے جو سبق ملتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر بچے کو یا گھر والوں کو یا کوئی بھی، ایون جانور، یہاں تک کہ جانور پر بھی اگر آپ اچھی نظر سے دیکھیں نا تو ساتھ میں کہیں ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اپنی گاڑی، اپنے گھر کو بھی اسی طرح بچا سکتے ہیں، یہی کہے گا. دوسرا یہ، اگر یہ پتا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے کہا جائے کہ غسل کرے، اور وہ پانی پھر اس بندے پہ چھڑکا جائے جس کو نظر لگی ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ملا ہے حضرت سہل بن حنیف اور حضرت عامر بن ربیعہ کے واقعے سے. تھرڈ، اگر پتہ نہ چلے کہ نظر کس کی لگی ہے تو پھر یہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں. جبریل امین آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے، وہ دم ساری حدیثوں میں موجود ہے. اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کلمات کے ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین کو دم کرتے تھے، وہ سارا کچھ موجود ہے، ان سے دم کرے. تیسرا یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے دم کرے. ان سے آپ جس کو بھی نظر لگی ہے اللہ تعالیٰ اس نظر بد سے ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو شفا یابی عطا فرماتا ہے. اگلی آیات وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح ان کے والد نے
انہیں حکم دیا تھا اور وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتے تھے، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کی دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں، والد اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اگر اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کہا کہ مختلف دروازوں سے جائے، تو یہ والد کی شفقت تھی اپنی اولاد پر۔ اپنی اولاد پر شفقت کی وجہ سے انہوں نے مختلف دروازے چوز کیے ان کے لیے۔ دوسرا یہ کہ والد کا حکم ماننا اچھی اولاد کی نشانی ہے، اپنے والدین کا حکم ماننا۔ جو والدین کا حکم مانتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام، پھر یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے آپ ہزار تدبیریں اختیار کرے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ بچانا چاہے ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو اللہ اکیلا کافی ہے۔ والد کے حکم پر 4 مختلف دروازوں سے اولاد اس شہر میں داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد اللہ کی تقدیر جو آنی تھی وہی ہوئی۔ تیسرا کہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ایک نظر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہی ہے، سائنس کا دور ہے، کدھر مولویوں نے نظر لگا دی ہے بیچ میں۔ سائنس کے ہوتے ہوئے نظر، یعقوب علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ حکمت پر تھا، لیکن تدبیر کے ساتھ تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے۔